الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما معطر علماء اعظام، خصوصاً حضرت مولانا مفتی سہراب عالم صاحب ندوی، نائب ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ مسلمانوں تو حالات بدل سکتے ہیں، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے یہ دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کو ایک حکم جاری کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگوں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، اور یہ جنت اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے بنایا گیا ہے، متقیوں کے لیے بنایا گیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک خوشخبری سنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخری منزل ٹھکانہ کے طور پر بتایا ہے. جو مسلمان اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، جو مسلمان جھوٹ اور غیبت سے، چوری اور چغلی سے، شراب اور زناکاری سے اور ہر طرح کے ناجائز چیزوں سے بچے گا، اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرے گا، اللہ کا خوف پیدا کر کے آئے گا، ناجائز چیزوں سے بچے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کیا ہے جس کو متقی کہتے ہیں. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ. وہ متقی جس جنت کے اندر جائیں گے ان کی صفات یہ بیان کیے گئے ہیں: سونے سے بنے ہوئے چارپائی کے اوپر عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ، آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شراب کا پیالہ لے کر کے آئیں گے، اور وہ شراب کا لبالب بھرا ہوا شراب کا پیالہ جو شیشہ کا ہوگا وہ پیالہ آپ کو پیش کریں گے. لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، جس پیالہ کو پینے کے بعد نہ سر میں درد ہوگا، نہ دل میں فتور آئے گا، نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ بکواس کرے گا. وہ اپنے عقل کو کھوئیں گے نہیں بلکہ وہ عقل سلیم کے ساتھ رہیں گے. ان کے پینے کی وجہ سے جوانی لوٹ جائے گی، ان کے پینے کی وجہ سے 70 مردوں کی طاقت لوٹ آئے گی. اور یاد رکھیں وہ شراب دنیا کا شراب نہیں ہوگا جس شراب کو پینے کے بعد انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جس کے پینے کے بعد نہ بہن کی عزت سمجھتا ہے، نہ بیٹی کی غیرت سمجھتا ہے، نہ بیوی کا احترام سمجھتا ہے، نہ ماں کا درجہ سمجھتا ہے. یہ شراب وہ شراب ہے جس میں پینا حرام ہے، لیکن جنت کا وہ شراب جو اللہ تعالیٰ نے خاص
يتخيرون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے پھل تیار کیے ہیں جو پھل آپ کھانا پسند کریں گے وہ آپ کے پاس موجود ہوگا. بیٹھے ہیں تو کھڑا ہونا نہیں پڑے گا، کھڑے ہیں تو آپ کو لیٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس حال میں آپ ہیں، جس پھل کے بارے میں آپ تصور کریں گے، سوچیں گے، وہ پھل آپ کے پاس تیار ہوگا. علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا گوشت تیار کیا ہے جنت کے اندر، اور ایسی ایسی بڑی آنکھوں والی حوریں تیار کیا ہے جو چمکتے ہوئے یاقوت اور موتی کی طرح ہوں گی، 40 جوڑے پہنے ہوئی ہوگی. لیکن اگر وہ پانی کا پیالہ پیے گی تو پانی جاتا ہوا نظر آئے گا. جزاء بما كانوا يعملون. یہ جنت کی صفات، یہ جنت کی خوبیاں، یہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تیار کیا ہے. جو آدمی جزاء بما كانوا يعملون دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں، جو دنیا میں اچھے اعمال کریں گے ان کو یہ نعمتیں ملے گی. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے مسلمانوں، اگر جنت کی یہ نعمتیں چاہیے تو دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور جس کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے. ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت زمین میں ہے. آپ نے فرمایا نہیں. پوچھا جنت آسمان میں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ زمین کے اندر بھی اتنی وسعت نہیں جو جنت کو سما سکے، آسمان میں بھی اتنی وسعت نہیں جو جنت کو سما سکے. آپ سے پوچھا گیا آخر جنت ہے کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ 7 آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے وہاں جنت ہے جو اس زمین سے، اس آسمان سے 10 گنا نہیں کئی گنا بڑا اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کیا ہے ایک ادنا مسلمان کے لیے. اس جنت کے اندر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اعدت للمتقین، تقوی کی صفت اختیار کر کے آؤ. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. وہ لوگ جو خوشحالی میں، تنگ دستی میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. خوشحالی تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا، لیکن تنگ دستی میں جب آپ کے پاس صرف 10 روپیہ ہو، چائے پینے کی چاہت ہو، کوئی غریب آپ کے پاس جا کر ہاتھ پھیلا دے، کوئی مسکین آپ کے پاس ہاتھ پھیلا دے، کوئی یتیم بچہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کوئی بیوہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ایسے وقت میں 10 روپیہ سے 5 روپیہ نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جنت چاہتے ہو الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی ہو یا تندرستی ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. میں آپ کو بتاؤں ایک گھر 5 آدمی پر مشتمل گھر تھا، ایک باپ، ایک بیوی، 3 معصوم بچے. باپ کا اچانک طبیعت خراب ہوا، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. گھر میں جتنے پیسے تھے وہ سب علاج میں خرچ ہو گیا. اس کے اچانک بعد جب گھر کا سب کچھ ختم ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا. 3 دن تک پڑوسی کے یہاں سے کھانا آتا رہا، لیکن 3 دن جب ختم ہو گیا گھر میں بھی کھانا نہیں بن رہا ہے، پڑوسی کے یہاں سے بھی کھانا نہیں آ رہا ہے. لیکن ان کے گھر کے وہ 3 معصوم بچے اور بچیاں اپنے آنکھوں سے نظر اٹھا کر ٹکا کر کے وہ دیکھ رہی تھی کہ کون سا چپل کی آہٹ کی آواز آئے گی اور کھانا میرے گھر میں آئے گا. لیکن 4تھا دن گزر گیا، 5واں دن گزر گیا، گھر میں کوئی کھانا نہیں آیا. بچی تو سمجھتی تھی کہ گھر میں جس طرح سے 3 دن کھانا آیا ہے والد کے مرنے کے بعد 5واں دن بھی آئے گا، 6واں دن بھی آئے گا، لیکن کوئی کھانا نہیں آیا. اچانک 6واں دن بیٹا کی طبیعت خراب ہو گئی. ماں بیچاری پریشان ہے، بار بار کپڑا بھگا کر پیشانی پر ڈال رہی ہے اور اس کے بعد رو رو کر
کر اللہ سے صحت یابی کی فریاد کر رہی ہے، اچانک معصوم چھوٹی بچی دوڑ کر کے ماں کے پاس آتی ہے اور اپنے بھائی سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے امی جان میرا بھائی کب مرے گا؟ ماں کا دل پھٹ جاتا ہے، ماں کے دل پر خنجر چل جاتا ہے اور پوچھتی ہے کہ بیٹی ایسے کیوں بول رہے ہو؟ بیٹا بھائی کو تم مارنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا امی جان نہیں، بلکہ میرے ابو کے مرنے کے بعد 2 سے 3 دن کھانا آیا تھا، میں نے یہ سمجھا کہ میرا بھائی مر جائے گا تو 3 دن اور کھانا آئے گا، میرے پیٹ کے اندر کھانا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے للسائل والمحروم، تمہارے مال کے اندر جو تم کو اللہ نے جائیداد دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس میں مانگنے والے کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ محروم کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے گاؤں میں ایک پاکیزہ مقدس اسلام کی شہزادی ہے، ان کی شادی ہو چکی ہے لیکن اچانک شوہر کا موت ہو گیا، اب بیوی بیچاری گھر میں ہے، ان کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، عزت نفس کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے، اسلامی حمیت اور غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی ہے۔ ایسے خاتون کو جو محروم ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں جاتی۔ اے مسلمانوں تم سب پر حق ہے کہ جس طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، علاقے میں چکر لگاتے تھے اور دیکھتے تھے کسی گھر سے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، کسی گھر میں بھوکے پیاسے لوگ تو نہیں سو رہے ہیں، ہم تو صرف واقعہ بیان کرتے ہیں، زمینی سطح پر دیکھا جائے تو کہیں کچھ نہیں ہے، صرف واقعہ ہے، صرف کہانی ہے، صرف اسٹیج پر باتیں ہوتی ہے۔ آخر ہمارے زمانے میں یہ واقعہ کیوں پیش نہیں آتا؟ ہمارے زمانے میں یہ روداد کیوں دیکھنے کو نہیں ملتا؟ اس لیے کہ ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ ہماری بات صرف زبان تک محدود ہے، ہماری بات صرف مجلس تک محدود ہے، ہماری بات صرف مسجد تک محدود ہے، اس سے آگے بڑھ کر ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں اللہ نے آپ کو نعمت دیا ہے، اللہ نے آپ کو روزی دیا ہے، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے پڑوسی میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا تھا، آپ کے بستی میں کوئی یتیم بچہ بھوکا تو نہیں سو رہا تھا، آپ کے بستی میں کوئی بیوہ عزت نفس کی وجہ سے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہی تھی، کیا آپ نے ان کی مدد کی یا نہیں کی؟ آپ نے ان پر خرچ کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے ان کے گھر میں کھانا پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تم خرچ کرو اپنے مال کو، چاہے خوشحالی کے اندر ہو چاہے تندرستی کے اندر ہو۔ والکاظمین الغیظ، آپ کا روب و دبدبہ بہت اونچا ہے، بادشاہ سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، آپ کی قوت آسمان کو چھو رہا ہے، آپ شاعر ہیں، آپ نے کسی کی بیٹی کو لائے ہیں اور وہ منظر کو یاد کیجئے جب آپ کسی کی بیٹی کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے آ رہے تھے، جس وقت ماحول یہ تھا کہ پوری مجلس کے لوگ آنسو بہا رہے تھے اور ایک باپ اور ایک ماں پیچھے سے رو رو کر کے فریاد کر کر کے کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا، میں اپنی بیٹی کو بڑی ناز سے پالا ہے، بڑی ہمدردی سے پالا ہے، اسے تکلیف مت پہنچانا، اسے مارنا نہیں، ان کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں کرنا، کیونکہ میرے گھر میں ہمیشہ ناز و نعمت سے پلی ہے، آج تمہارے گھر جا رہی ہے، تم کسی چیز کی تکلیف نہیں دینا۔ والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں لے کر کے آ گئے بیوی کو، آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کے گھر میں ماتحت ہے، آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں، اگر آپ کو غصہ آ جائے کسی وجہ سے تو والکاظمین الغیظ، وہیں سے فون اٹھا کر کے طلاق مت دو، وہاں سے آ کر کے تھپڑ مت مارو، ان کا ہاتھ مت توڑ دو، ان کے پاؤں مت توڑ دو، ان کا سر مت پھوڑو، بلکہ اپنے غصہ پر قابو کرو۔ والکاظمین الغیظ، مرد وہ ہے جس کے اندر مردانگی ہو، جس کے اندر برداشت کی قوت ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو کہ اپنی غصہ کو وہ کم سے کم پی سکے۔ اگر وہ بیوی کمزور بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کمزور بیوی کو مارتا ہے، اس کو گھر سے باہر کر دیتا ہے، کتنے واقعات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، سوالات کا ایک لسٹ کھڑا ہے کہ اپنی بیوی کو مار کر کے ہاتھ توڑ دیتا ہے، کبھی سر پھوڑ دیتا ہے، کبھی گھر سے باہر کر دیتا ہے، کبھی 5 سال ہو جاتا ہے اپنے گھر نہیں آنے دیتا ہے، کسی غیر محرم عورتوں سے اپنا وقت اور اپنا کام چلا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کی یہ زمین گواہ ہے، کل قیامت کے دن آپ کو انصاف دینا پڑے گا۔ والکاظمین الغیظ،
اپنے غصہ کو پی لو. زیادہ غصہ آئے تو گھر سے باہر نکل جاؤ, اور زیادہ غصہ آئے تو کم سے کم پانی پی لو, تاکہ شیطان کا جو آگ بھڑکا ہوا ہے وہ غصہ آپ کا کم ہو جائے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور لوگوں کو معاف کر دیا کرو. بیوی کی غلطیوں کو معاف کر دو. معاف کرنے والا اونچا آدمی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس بندہ کو معاف کر دیتے ہیں جو اپنے بندوں کو, جو اپنے بھائیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں, چونکہ ابھی حضرت صاحب کی بات ہونی ہے اس لیے میں حائل ہونا نہیں چاہتا, بس اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. دل بدل سکتے ہیں, جذبات بدل سکتے ہیں, ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں, دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں. تم بدل جاؤ مسلمانوں تو حالات بدل سکتے ہیں. یہ فریب جلوہ ہے سر بسر, مجھے ڈر ہے یہ دل بے خبر, کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر. یہ دنیا ختم ہو جائے گی, ایک ایک دن آپ کے زندگی کا گھٹتا ہوا جا رہا ہے, اور ایک ایک دن قبرستان کے قریب جاتے ہوئے جا رہے ہیں. اس لیے اس خوش فہمی میں, غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے, ہم جوان ہو رہے ہیں, ہم طاقتور ہو رہے ہیں, ہمارے پاس جائیداد آ رہا. نہیں, کس وقت موت کی گھڑی آ جائے گی اور کس وقت اللہ بلا لے گا. میرے بھائیوں, قرض سے اپنے آپ کو, اپنے بوجھ کو ہٹا کر کے رکھیے, اور دوسروں کو ایسی بات نہ کہیے جس سے ان کو تکلیف پہنچے. ایسے ملا کرو کہ کرے لوگ آرزو, ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. وما علینا الا البلاغ.